اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا عزاداران امام 20 منٹ اور 25 منٹ کے اندر میں مجلس ختم کر دوں گا. سارے علم مبارک اٹھانے والے جتنے لوگ باہر کھڑے ہوئے ان سب سے ریکویسٹ ہے، اور بیچ میں بھی جو بیٹھے ہوئے، صرف 20 سے 25 منٹس میں پورے مصائب ہو جائیں گے. بڑی رات ہے، بگ نائٹ ہے، شب 7 محرم ہے. قیصر باغ کی یہ مجلس حد نگاہ تک مجمع ہے. سارے عزادار آئے ہیں آج کربلا کے دولہے کا پرسہ دینے، حسن کے یتیم کا پرسہ ہے. میں نے مجلس کا آغاز روز اللہ کے رسول کی حدیث سے پڑھ رہا تھا. آج اس مجمع کو دیکھ کر مولا حسین کی وہ خواہش، یاد رکھو حسین نے خواہش کی ہے، حل من ناصر ینصرنا. امام کہتے ہیں کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا. ہر مومن کے دل پہ نقش کل حجر کی طرح یہ جملے، یہ مجھے آپ سب کو پتہ ہے کب کہا تھا حسین نے، کب مانگی مدد. جب پورا گھر لٹ گیا، بچے ذبح ہو گئے، علی اکبر جیسا بیٹا شہید ہو گیا، سارے شہید ہو گئے، میرے مولا حسین بالکل اکیلے، اور ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. اس معصوم کو لے کے حسین کہہ رہے کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے. اس وقت کوئی نہیں تھا ظاہری طور پر، اکیلا فاطمہ کا لال ہے، اور یہ پہلی مرتبہ کسی حجت خدا نے مدد مانگی تھی. آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم کے بعد مولا نے کبھی ایسے مدد نہیں مانگی، نہ مولا حسن نے مانگی. آپ سوچو کیا وقت آ گیا، اور حسین کا یہ جملہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے. آپ سب پرسے کے لیے آئے ہیں نا، تو ذرا آنکھوں کو کھولو، ذہن کو کھول کے سنو. 20 منٹ کے اندر ختم کر رہا. امام کیا کہہ رہے؟ کوئی ہے میری مدد کرنے والا. جیسے ہی مولا کے دہنے مبارک سے یہ کلمات نکلے، زمین اور آسمان میں ہلچل مچ گئی. سارے فرشتے، جبرائیلو، میکائیلو، اسرافیلو، سارے بڑے فرشتے سب آ گئے، ایک لمحے میں آ گئے. آ کے کہتے ہیں فرزند رسول ہم حاضر ہیں، کیا مدد چاہیے؟ ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، ہر فرشتہ آ گیا. اجنہ آ گئے، کہا کہ ہم حاضر ہیں، آپ کو کیا مدد چاہیے؟ مولا نے کہا تمہاری نہیں چاہیے، تمہاری نہیں چاہیے، چلے جاؤ جبرائیل. ایک لمحہ ایسا آیا کہ اکیلا مولا حسین کھڑے ہوئے. امام نے مدد مانگی تھی 61 ہجری کے لیے نہیں، یہ یاد رکھو. اس دن مولا حسین کو کوئی مدد نہیں چاہیے تھی. تا ظہور امام کوئی شیعہ، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی شہر کا ہو، کہیں کا ہو، اگر مدد کرنا چاہتا ہے، تم آج قیصر باغ میں سوچو میں کیا بول رہا. اگر تم حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، میں پوچھ رہا آپ سے، کرنا چاہتے ہو؟ یا دیکھیے ٹائم نہیں ہے، میں ایک دفعہ بول رہا، پلیز
लास्ट तक बोल रहा हूँ, लब्बैक या हुसैन मैं बोलूँगा, आप हाथ को उठा के आखिरी मर्तबा ऐसा बोलो कि मौला आपने मदद मांगी ना, खैसर बाग का ये पूरा मजमा आपकी मदद के लिए बैठा हुआ है, लब्बैक या हुसैन। ऐसा नहीं, पूरे हाथों को उठा के ये बोलना है। मैं क्या बोल रहा पहले सुनो। मौला ने मदद मांगी ना, हम लब्बैक बोल रहे कि मौला हम हाजिर है। करबला में हर शहीद लब्बैक बोल रहा था, तो आज आप खैसर बाग से ऐसी लब्बैक बोलो कि तुम्हारी आवाज़ करबला तक जाए। परेशान मत हो कि कैसा जाएगी, हवाओं के ज़रिए, हुक्म इलाही के ज़रिए मौला हुसैन के रोज़े से जाके तुम्हारी आवाज़ टकराए। औरतें भी सुन रही, मैं अपने माँ बहनों को भी बोल रहा, तुम भी अब जहाँ बैठी हुई हो अपने हाथों को बंद करके बाहर के मजमे को भी बोल रहा, आज आप ये बोलो, मौला आपने मदद मांगी ना, वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू हेल्प यू। लब्बैक या हुसैन। जियो 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 जियो। प्लीज, अगर आप लोग बोलते रहेंगे तो मजलिस कैसे खत्म होगी। बस मौला आबाद रखे तुम्हारी। प्लीज 15 मिनट, मौला तुमको आबाद रखे, तुम्हारे बाजुओं में क़ुव्वत हैदरी पैदा हो जाए, मौला तुम्हारी लब्बैक को कबूल करे। उस वक्त नहीं कर सके हम, आज हम यही बोल रहे हैं, मौला वी आर हियर टू हेल्प यू, आपकी मदद करने हम तैयार हैं मौला। तो कैसे करें, क्या करें जो आपकी मदद होगी। छठे इमाम ने ज़ियारत इमाम हुसैन में 4 जुमलों को रखा कि मकसद हुसैन क्या है। अशहदु अन्नका क़द अक़मता सलाता व आतैता ज़काता व अमरता बिल मारूफ व नहीता अनिल मुनकर। ये मेरे जुमले नहीं है, ये हमारे छठे इमाम के जुमले के मकसद हुसैन क्या है। इमाम कहते हैं कि है हुसैन, हम पुकार के कहते हैं ज़ियारत में कि हम गवाही देते हैं कि आपने नमाज़ों को कायम किया। तो अब जब सजदा करो हुसैन को याद करो, ये रातों में सजदा करो। सजदा देखिए, सजदा नमाज का तो हो गया, आप पढ़ चुके, कम अज़ कम हुसैन के सामने, अल्लाह के सामने ऐसे सर को झुका लो, ये भी सजदा है। अपनी आंखों को नीचे कर लो, ये भी सजदा है। अशहदु अन्नका क़द अक़मता सलाता व आतैता ज़काता अमरता बिल मारूफ व नहीता। मौला हुसैन आपने अमर बिल मारूफ किया, नेकी की दावत दी और बुराई से रोका। यह है करबला। दोस्तों, हम ये सोचना कि अब हम क्या करेंगे मौला के, सुबह शाम अब 3 दिन रह गए, तुम्हारा मेहमान 3 दिन में रुखसत हो जाएगा, हुसैन चले जाएंगे, कैसरबाग सन्नाटा हो जाएगा, ज़ाहिरी तौर पे उजड़ जाएगा, कोई लाइट नहीं रहेगी।
جب منہ میں زبان دی اور ہٹ کے کہا بابا مجھ سے زیادہ پیاسے حسین کی پیاس کا یہ عالم ہو جاتا. فاطمہ کا لال اتنا پیاسا کہ زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں. دوستو ایک ذاکر تھا کربلا معلیٰ میں جو مولا حسین کے بڑے مصائب پڑھتا تھا. یہ کربلا معلیٰ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. روز مولا حسین کے مصائب حرم میں پڑھتا تھا. خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آئے اور آ کے کہہ رہے کہ اے ذاکر تو میری ساری مصیبتوں کو بیان کرتا ہے لیکن جو اصل مصیبت تھی عاشورے کے دن وہ بیان نہیں کرتا. اس نے کہا مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا, آپ نے قاسم و محمد کی میتیں اٹھائی. کہا سب صحیح ہے لیکن میرے اوپر عاشورے کے دن جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ جب میں خیمے میں آتا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لے کے مجھے گھیر لیتے اور کہتے مولا پیاس مارے گا. حسین ساقی کوثر کا لال تڑپ جاتا, صرف دین حق کو بچانے کے لیے یہ خدمت کی. دوستو آج پوری دنیا میں 7 محرم کی رات کو ایک ایسے شہید کربلا میں شہداء کی لاش مولا حسین کی لاش پامال کی گئی لیکن یہ وہ شہید ہے کہ جو زندگی میں پامال ہے. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. پامالی آپ سے بھی اندازہ لگاؤ کہ ظالموں کے گھوڑے دوڑ رہے تھے اور قاسم کی ایک ہی آواز تھی کہ چچا میری مدد کو آئی. اللہ تمہاری شادیوں کو سلامت رکھے, اللہ تم کو خوشیاں دے قاسم کے صدقے میں. کربلا کا یہ وہ شہید ہے کہ شب عاشور جب حسین فہرست سنا رہے تھے تو قاسم سنتے سنتے اپنے مقام سے اٹھے, اٹھ کے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ حسین نے کہا میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کہا تمہارا نام بھی ہے؟ تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام ہے. علی اصغر کا نام سنا, بنی ہاشم کا لال ہے قاسم, حسن کا یتیم ہے. رگوں میں خون دوڑنے لگا. گھبرا کے کہا چچا کیا یہ دشمن یہ اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے ذرا آہستہ بولو کہیں زینب نہ سن لے. جب شام غریبہ میں خیمے جلیں گے تو زینب پکارے گی قاسم ارے تم کو گوارا نہیں تھا, آ کے دیکھو خیمے جل گئے, بچیوں کو تماچے لگائے جا رہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اسی طرح پرسا صبح ہوئی, علی اکبر کی اذان سے صبح ہوئی. ایک ایک شہید ہوا. شہید ہو کے وہ منزل آئی کہ اون محمد کی میتیں خیمے میں آ گئی. قاسم خیمے میں گئے ماں کے, ام فروا نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا ابھی تک گئے نہیں. کہا چچا اجازت نہیں دیتے. جب میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو, کیسے اجازت دے دو؟ عزیزو اس وقت ام فروا نے کہا بیٹا بابا کی وصیت کو یاد کرو. بابا نے تمہارے بازو ایک تعویذ باندھی ہے اور کہا تھا جب مشکل وقت آئے تو کھول لینا اور اس پہ عمل کرنا. اب جو تعویذ کھولی گئی تو وہ تعویذ نہیں تھی بلکہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا. امام حسن نے لکھا تھا کہ بھیا حسین روزے عاشور میں نہیں رہوں گا, میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دو. خط لے کے حسین کے پاس گئے. حسین نے چوما, رونے لگے. کہا بیٹا تم نے بڑا مجبور کر دیا. عزیزو یہ کربلا کی شادی ہے. قاسم کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں آئے. زینب سے کہا کہ کبرا کو لے کر آؤ. فاطمہ کبرا آئی. یہ کربلا کا وہ منظر ہے کہ دولہا بھی پیاسا ہے دلہن بھی پیاسا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ جب ہم شادی میں جاتے ہیں تو دولہا سے گلے ضرور ملتے لیکن کربلا کے دولہا سے گلے نہیں مل سکتے. لاشا پامال ہو گیا. حسین
کے پاس سے اٹھے قاسم، خیمے سے باہر آئے، ماں نے روکا، ماں نے روک کے بلایا، پیار کیا، پیار کر کے عجیب جملہ کہا قاسم میدان میں جا رہے ہو، واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتا رہے ہو۔ جب شہزادہ جا رہا تھا، مولا نے ایک ہلکا سا کپڑا باندھ دیا کہ کہیں قاسم کی کو نظر نہ لگ جائے، اتنے حسین تھے، 13-14 برس کا سن ہے، مولا علی کی شبیہ ہے، مولا حسن کے بیٹے، باندھ دیا اور میدان میں بھیجے۔ عمر سعد نے ارزق سے کہا، جو سب سے بڑا اس وقت پہلوان تھا، کہ جا اس بچے کے مقابلے میں۔ اس نے کہا میرے لیے توہین ہے کہ میں اور اس بچے کے مقابلے میں جاؤں، میرے 7 بیٹے، کسی ایک کو بھیجوں گا، وہ جا کے سر قلم کر دیں۔ ارزق کا ایک بیٹا آیا، قاسم نے واسلے جہنم کی، 1 2 3 پورے 7 کے 7 آ گئے۔ جب 7 بیٹوں کو قاسم کی تلوار چلی، سب جہنمی ہو گئے۔ اب باپ خود اتر کے آیا، جیسے ہی ارزق میدان میں آیا، بڑا نام تھا یہ ظالم کا، جیسے ہی قاسم کے مقابلے میں آیا، 14 برس کے قاسم اور ان کے سامنے یہ ارزق آیا، جیسے ہی آیا مولا عباس خیمے سے باہر آ گئے۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ عباس نے خیمے سے بائیسے کے شاگرد ہیں قاسم، عباس نے پکار کے کہا بیٹا گھبراؤ مت، بیٹا جنگ کرو، گھبراؤ مت، میں یہی ہوں۔ وہ جنگ کی ہے کہ گرد کا غبار اٹھا، جب گرد ہٹی تو عباس نے دیکھا کہ قاسم کے ہاتھ میں ارزق کا سر ہے۔ عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آ گئے، آگے قاسم کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال بابا کی جنگ یاد آ گئی۔ اسی طرح مرسل، بس میں آخری منزل پر آ گیا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا حسین کو بول رہا کہ قیصر باغ کے یہ عزاداروں کو دیکھو کیسے 7 محرم کو تڑپ کے آپ کو پرسہ دے رہے۔ بس دوستو قاسم جنگ لڑنے لگے، لڑتے لڑتے جو چہرے پہ نقاب تھی وہ ہٹی، جیسے ہی ہٹی لوگوں نے قاسم کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے دشمن نے پکارا ارے کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ لڑتے ہوئے خاصے فوجوں میں دھستے گئے، ہر طرف سے حملے ہونے لگے، کربلا کا دولہا زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آیا، پکارا چچا میری مدد کو آؤ۔ آپ تصور کرو شہزادہ قاسم زمین پہ ہاتھ ٹیک کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے۔ بیٹھے